ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمذی میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سر اس کی وضاحت فرمائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آج کا بہت اہم اور پیارا موضوع ہے، اور موضوع پیارا کیوں نہ ہو کہ شخصیت بہت پیاری ہے جی، جو کہ مراد رسول ہیں، خلیفہ ثانی خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا، جی، اور یہاں تک آپ کی عظمت و شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے محبوب، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اب آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تقریباً 40ویں اہل ایمان ہیں، جی جی، ایمان قبول کرنے والے۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بشارت عطا فرمائی کہ اب آپ کو اللہ اور اللہ کے ماننے والے ایماندار کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے اندر فطرتی طور پر بہت خوبیاں رکھی تھی، اور ان میں یہ حقانیت اور سچ کا ساتھ دینا، ٹھیک، اور یہ خوبی جو ہے جرت اور جو ہے وہ شجاعت والی، جی جی، یہ اس حد تک تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کا باطن حصہ روشن فرمایا، جس روشنی کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو حدیث پاک آپ بیان فرما رہے ہیں، جی، ان اللہ تعالیٰ وضع الحق علی لسان عمر۔ جی، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر رکھ دیا۔ ٹھیک، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضمیر اور باطن اتنا صاف اور اتنا اجلا تھا کہ اللہ رب العزت کا جو حکم نازل ہونے والا ہوتا تو اس کی عکاسیت اور اس کا ذل اور اس کا عکس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور دماغ میں وہ اتر آتا، اور آپ اس بارے میں پہلے کلام فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو اللہ کا فیصلہ ہوتا، لیکن اس فیصلے کا عکس اور نورانیت جو ہے آپ کے اس باطن کی اجلا پن اور نورانیت کی وجہ سے وہ عکس سے نازل ہوتا تو آپ کی زبان پہ وہ جاری ہوتا۔ ٹھیک، اس کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 مقامات موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ جی جی، اور بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق کون کون سی آیات نازل ہوئیں، اور ان کو اگر یوں کہا جائے کہ کون کون سی آیات ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے ان کا حکم یا ان کا جو اللہ کا فرمان ہے آپ کے قلب پر ان کی نورانیت ظاہر ہوئی اور آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ جی، ان میں 3 وہ مشہور ہیں جن کا آپ نے اشارہ جو ہے ذکر فرمایا۔ جی، غزوہ بدر کے موقع پر جی، جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ جو ہے رقت قلب اور رحم دلی اور غمخواری کا عکس جو حضور کی ذات گرامی میں بہت زیادہ تھا، وہ اس کے عکس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ٹھیک، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، اور کیونکہ ہمارے خاندان سے ہے، ہمارے قبیلوں سے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ صحیح، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے حکم جو آپ کی رائے تھی، یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں نکالا ہے، آپ کو بڑا پریشان کیا ہے، ہمیں وطن سے نکالا ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیں، میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں، جو حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار ہیں ان کو دیں، وہ قتل کرتے ہیں، جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کو دو، وہ قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے نام لیے جن کے رشتہ دار ہیں ان کو دیں اور وہ خود قتل کریں۔ بالکل ایسا۔ تو سرکار نے فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فرما دیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ جو حکم سابق نہ ہوتا اور اس کا فیصلہ نہ ہوتا کہ اپنے محبوب کے جو ہے وہ عزت رکھنی، اپنے محبوب کا جو حکم ہوگا
اس کے مطابق اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمانا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. اللہ کے نبی فیصلہ تو اللہ کے نبی کی بات پر اور ان کے فیصلے کے مطابق ہونا ہے. جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارا یہ فیصلہ پہلے نہ گزرا ہوتا پھر تو تمہارا مواخذہ ہوتا. صحیح. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو جو ہے پسند فرمایا. بالکل ٹھیک. اور دوسرا مقام ابراہیم والا واقعہ جی جی اور پردے والا. جی جی یہاں تک کہ جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پردے کا جو ہے حکم ارشاد فرمائے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اچھی خاصی خفا ہو گیا. آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ عمر وہی ہمارے بیوت میں نازل ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے, آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوتی. صحیح. تو لہذا آپ کی رائے جو تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے رائے دے دی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اسی طرح جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کی چیز شہد کی قسم اٹھا لی تو ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. صحیح. اس موقع پر ازواج مطہرات پھر ناراض بھی ہو گئی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا. اے محبوب اگر آپ ان کو جدا بھی کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے بہتر ازواج تمہیں عطا فرمائے گا. تو یہی الفاظ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر پہلے جاری ہوئے. اللہ رب العزت نے وہ آیات نازل فرما دی. اسی طرح اور بھی آیات ہیں شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے, شراب کے بارے میں اور بہت سارے احکامات. عبداللہ بن ابی کے جنازے کی باری اس موقع پر جو ہے وہ جب سرکار جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ نے مجھے ابھی منع نہیں فرمایا تو لہذا میں جاؤں گا. کیونکہ سرکار کے پیش نظر تو وہ حکمت تھی کہ جنازہ پڑھانے سے فائدہ زیادہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوا بھی کیونکہ تقریباً بیٹے آلریڈی مسلمان تھے دل رکھنا چاہتے ہیں. جنازہ پڑھانے کی وجہ سے 1000 بندہ عبداللہ بن ابی کے خاندان سے اس کے ماننے والے جو گروپ تھا 1000 بندہ مسلمان ہوا تھا. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم. صحیح. اور آیت کریمہ میں ان تستغفر لهم 70 مرتن, اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا. تو فرمایا کہ انہیں ہمارے جنازہ کا فائدہ نہیں ہوا لیکن ہمیں فائدہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق یہ پھر ارشاد نازل فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں سے کوئی بندہ مر جائے تو نہ ان کا جنازہ پڑھانا ہے نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. تو اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آیات نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ان کے زبان پہ حق کو جاری فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مشہور ہے کہ یہ صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ اگر آراء مختلف ہو جاتی صحابہ کرام کی تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ حق وہی ہوگا یا اللہ کا حکم اس کے مطابق ہوگا جو حضرت عمر کی رائے ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. بالکل صحیح.